بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے چیریٹی، صدقہ و خیرات کرنا۔ چیریٹی کا مطلب کیا ہے؟ چیریٹی کا مطلب ہے ٹو ٹرولی کیئر فار ون another، ایک دوسرے کے احساسات کا، جذبات کا، ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ ہم جس طرح سے خود سے پیار کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا بھی خیال رکھیں۔ کسی بھی طریقے سے ہم چیریٹی کریں، ہم مدد کریں، ہم لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، آیا کہ وہ ضرورت مند ہیں، آیا کہ ان کی جو سورس آف انکم ہے وہ کیسا ہے۔ چیریٹی کرنے کے بہت سے طریقے بھی ہیں، بہت سے فوائد بھی ہیں اس میں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ انہوں نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب صدقہ دیتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے جب صدقہ دیتا ہے تو وہ مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ یا صدقہ نکالتا ہے تو وہ مال بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کا ذمہ خود لیتا ہے، اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے۔ تو اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، صدقہ کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو یہ آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ پہ جتنی آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں، آفتیں آتی ہیں، یہ ان کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ان تمام مصیبتوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا کار فرما ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دل کی سختی کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا کرتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور بھی بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ انسان جتنا دین و اسلام کی جو ہے نا اس کے نظریے پر چلے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو وہ فیض ہی پائے گا، اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس سے ہماری زندگیاں بہت اچھی ہو جائیں گی، پرسکون ہو جائیں گی۔ ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں نظر دوڑانی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد کیسے لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ضرورت، اپنی جو ان کی ضروریات زندگی ہیں ایون اس کے لیے بھی وہ بہت مجبور ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق ان سب کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ غائبانہ طریقے سے، پردہ پوشی سے، تاکہ نہ ان کی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہرٹ ہو، اور نہ ہی کسی کو ہم شو آف کریں کہ بھائی ہم اتنا بڑا کام کریں۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو صدقہ خیرات کے نام پہ جو چیریٹی شوز کرتے ہیں، چیریٹی فنڈز وغیرہ کلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ ویڈیولائز کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، جو کہ بہت ایک بری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ صدقہ کرو، دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ کر رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھانے چاہیے، تاکہ جو ہمارے ضرورت مند بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو جو ہے ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ہم جو ہیں اگر ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون کہ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ رستے میں سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کو خوشی دیتے ہیں، کسی کو ایک اسمائل پاس کرتے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ کسی کی پیسوں کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، اس کی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر ہم چیریٹی شوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو چیریٹی کے طور پہ کلیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کلیکشن کرتے ہیں وہ کریں، وہ انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ویڈیوز نہ بنائیں، ان لوگوں کو سامنے نہ لے کے آئیں، یہ بہت ایک برا عمل ہے۔ اس سے
یہ ہوگا کہ آپ کی بے شک آپ کی نیت ایسی نہیں ہے، آپ کی نیت اچھی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ وہ ایک شو آف کر دیتے ہیں نا تو وہ اس چیز کا اجر و ثواب اتنا نہیں ملتا. وہ انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر ایک پرومیننس پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ کر دیتا ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے ایوائڈ کرنا ہے. ہم نے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے ہیں تو ہمیں تحمل کے ساتھ ہمبل ہو کر اس راہ پہ چلنا ہوگا. ہم نے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور بہت سے طریقے ہیں جس سے آپ چیریٹی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ سوسائٹی میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہیں پہ جو ہے ایک واٹر پمپ لگا دیا. آپ پانی کی سپلائی کا جب بندوبست کرتے ہیں کہیں پہ کسی گاؤں میں، کسی دور دراز ایک ویران جگہ پہ بھی ایون آپ پانی کا انتظام کریں، کنویں لگوا دیں، درخت لگوائیں وہاں پہ. کوئی اسکول کی کنسٹرکشن اگر ہو رہی ہے تو آپ اس میں حصہ لیں، کسی فلاحی کام میں حصہ لیں، مسجد بنوا دیں. جو کوئی ضرورت مند ہے، غریب غربا ہے، مسکین ہے، جو بیوائیں ہیں، آپ ان کی انڈر دا گراؤنڈ آپ ان کی مدد کریں. لیکن اس چیز کا احساس ان کے رشتہ داروں تک کو نہیں ہونا چاہیے. ایون کہ آپ جب ان کی چیریٹی کے طور پہ ہیلپ کرتے ہیں تو آپ بالکل اپنے دل میں یہ بات نہ آنے دیں کہ بھئی میں اتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں. بس ٹھیک ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں یہ کام کیا ہے تو اس کا اجر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. آپ بس اللہ کو راضی رکھیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے، آپ کا چھوٹے سے چھوٹا قدم بھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا ہوگا، جو کہ روز قیامت آپ کے لیے ڈھال بنے گا. روز قیامت آپ کی یہی نیکیاں آپ کے لیے ایک سائبان کے طور پہ کام کریں گی. میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی، دیکھیں ہم اپنی سراؤنڈنگ کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد. یعنی اگر ہم اپنے کسی انسان کو اپنے کسی عمل سے، فعل سے، اپنی کسی بات سے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ انسان ہمیں معاف نہیں کرتا. چاہے ہم نے اس کی غیبت کی، چوری چولی، جتنی بھی برائیاں ہیں، جب تک ہم ان چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے، ہم کبھی بھی فیض یاب نہیں ہو سکیں گے، ہم کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکیں گے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمائیں. چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم ایک بڑی کامیاب راہ پہ چل سکتے ہیں، اور یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے لیے جنت کی راہ ہموار کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت ہوگی انہی اعمال سے، اگر ہم اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے. اب اگر ہم چیریٹی کی بات کریں تو جیسے ہمارے یہ ہمسایہ ممالک ہیں جہاں پہ بہت میزریبل کنڈیشن ہے، لائک کشمیر ہے، سائریا ہے، لبنان ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے. اور بھی بہت سے ایسے ہیں سٹیز، ممالک ہیں جہاں پہ ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چیریٹی کر سکتے ہیں. چاہے ہم کپڑوں سے کریں، کلیکٹیولی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کسی کی کپڑوں سے، خوراک سے، پیسوں سے ہم مدد کریں، ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں، اس کا سامان مہیا کریں، ان کا ارینجمنٹ کریں. اور جیسے کہ یہ پینڈیمک ہے، کووڈ 19 پینڈیمک چلا ہوا ہے، اس میں بہت سے مزدور ایسے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، مطلب دہاڑی دار لوگ ہیں، انہوں نے کمایا اور کھا لیا اور وہ اپنے بڑے سے کنبے کو، خاندان کو نہیں پال سکتے. تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو خاموشی کے ساتھ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کریں، ان کے گھر راشن پہنچائیں، نان نفقے کا ان کا انتظام کریں، ان کے پیسوں سے مدد کریں، جتنا پاسبل ہے آپ ان کی مدد کریں اور ان کی دعائیں لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں صرف اب آپ کو آخر میں جو ہے نا میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گی اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہم لوگ ابھی سے، آج ابھی اسی وقت سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس سال، اگلے سال اور انشاءاللہ اپنے آنے والی زندگی میں ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے.
ٹھیک ہے، یہ ہم نے خود سے عہد کرنا ہے، اور ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہم نے سب سے پہلے ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان سب کو بھی اس جو ہے نا اس نیک عمل کی طرف لے کے آنا ہے۔ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے اگر صدقہ و خیرات کریں گے، کسی ضرورت مند کی اپنے مال میں سے مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری 1000 جگہوں پہ مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نیک کام میں فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسماء حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکتا ہے آپ نیکی کو پھیلائیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں، اور خوشحالی خود بخود ہماری زندگیوں میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔